اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک عرصے بعد آپ سے پھر ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ ایام اذاں ہیں، ماہ محرم الحرام کا آخری عشرہ ہے۔ اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، میں اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے، حجت الاسلام جناب مولانا محمد قیصر صاحب قبلہ اور ہم سب کی جانب سے تمام علماء اعلام، مجتہدین کرام، مراجع وقت اور خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں پرسہ و تعزیت پیش کرتے ہیں، اس امام کا جو کہ کربلا میں موجود تھا اور کربلا کے بعد بھی کوفہ اور شام میں اہل حرم کے قافلے کے ساتھ موجود تھا۔ یہ اجڑا ہوا قافلہ جب کوفے سے شام تک پہنچا ہے، ان ایام میں جو مصیبتیں پڑی ہیں، اس امام کی شہادت عنقریب 25 محرم الحرام کو ہے۔ میں تہ دل سے تعزیت پیش کرتا ہوں آپ تمام کی خدمت میں، اس امید کے ساتھ کہ امام کے فرمودات پہ اور امام کے ارشادات پر ہم مکمل طور سے عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں آئیے آج کا یہ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ جناب میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم۔ سرکار، آپ کے درمیان میرا سوال یہ تھا کہ تقلید کیا ضروری ہے کہ مراجع کی جائے؟ کسی ہم مستحد کی نہیں کر سکتے جس سے ہمیں پورا یقین ہے؟ مراجع تو ہمارے ٹچ میں آتے نہیں، نہ ہم ان سے کوئی بات کر سکتے ہیں، صرف ان کی سن رکھتے ہیں، اب انہوں نے کیا کہا، اب انہوں نے کیا کہا۔ اور توضیح مسائل کے صرف مراجع ہی لکھ سکتے ہیں، ان کے علاوہ جو جتنے مجتہد ہیں وہ مسائل جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی اپنے کتاب نہیں نکال سکتے۔ یہ توضیح مسائل جو ہیں سب مراجع کی گرامسی ناموں سے آتے ہیں، یہ مجتہدین کے ایسے میں نہیں آتے کہ اپنے نکالنے ایسی کتاب۔ تو اس کے اوپر ذرا وضاحت فرمائیے۔ میں چاہ رہا تھا کہ میں ایسے عالم کی تقلید میں رہوں جس سے میرا رابطہ بھی قائم ہو سکے، کیا ایسا ممکن ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ جی، یہ جناب ظفر زیدی صاحب کا سوال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم کسی عالم یا مجتہد کی تقلید نہیں کر سکتے؟ کیا ضروری ہے کہ ہم مرجع تقلید ہی کی تقلید کریں؟ دیکھیں، یہ سوال اہم سوال ہے، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مرجع تقلید اور مجتہد میں فرق ہے۔ عالم میں اور مجتہد میں اور عالم میں فرق ہے۔ ہر عالم مجتہد ہوتا ہے مگر ہر مجتہد عالم نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں تقلید عالم کی کرنی ہے۔ عالم میں اور مجتہد میں فرق کیا ہے کہ ہر مجتہد عالم نہیں ہوتا مگر ہر عالم مجتہد ہوتا ہے۔ فرق اس کا یہ ہے کہ مجتہد اسے کہتے ہیں کہ جو احکام شریعت میں سے کسی ایک موضوع یا کسی ایک سبجیکٹ میں اس نے تخصص اور اس پر مہارت حاصل کی ہے۔ فرض کر لیجئے طہارت کے مسئلے میں، یا جو ہے وہ نجاست کے کسی مسئلے میں، یا خمس کے مسئلے میں اس نے تمام احکام و دستورات کی چھان بین کر کے اس پر مہارت اس نے حاصل کر لیے، مگر فقہ کے دیگر احکام جو ہیں ان میں اس کو اجتہاد نہیں ہے۔ یہ مجتہد ہے مگر جزئی طور سے مجتہد ہے، ایک سبجیکٹ میں ہے، اور ہم کو تقلید کرنا ہے فقہ کے تمام احکام میں، تمام ابواب میں، طہارت سے لے کر کے دیات، وراثت، حج، جہاد، خمس، نماز، روزہ، دیگر تمام مسائل میں۔ تو یہ جو مجتہد ہوتا ہے، مجتہد کسی ایک سبجیکٹ میں وہ مہارت رکھتا ہوتا ہے، وہ مجتہد ہو جاتا ہے۔ لیکن جو عالم ہوتا ہے وہ تمام فقہ کے ابواب میں مہارت پیدا کر لیتا ہے، اور اپنے زمانے میں وہ تمام مجتہدین سے سب سے بڑا ہوتا ہے۔ عالم اسی لیے اس کو کہتے ہیں، عالم کہتے جو سب سے زیادہ جاننے والا ہو۔ تو اس لیے ہمیں تقلید کے مرحلے میں مجتہد کو نہیں تلاش کرنا ہے صرف، بلکہ وہ مجتہد جو عالم ہو۔ اگر آپ نے عالم کو ڈھونڈ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ مجتہد بھی ہے، لیکن اگر مجتہد کو تلاش کیا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم بھی ہو، اور ہمیں تقلید اس کی کرنی چاہیے
جو جامع الشرائط ہو، جو تمام تقوی پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ تمام علوم کے اوپر مہارت رکھتا ہو اور تمام فقہ کے ابواب میں وہ مہارت رکھتا ہو۔ اس لیے ہمیں مرج تقلید کے لیے عالم کی ضرورت ہے، مجتہد صرف مجتہد کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کو توضیح المسائل عالم کا ملے گا، مرج تقلید کا ملے گا، مجتہد متجزی جو کسی ایک مسئلے میں وہ اجتہاد کیا اس کا رسالہ عملیہ نہیں ملے گا۔ ہاں، یہ عالم جو ہوتے ہیں، مجتہد ہوتے ہیں، یہ اسی عالم اور اسی مرج تقلید کے مسائل کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ آپ کی رسائی نہیں ہے مرجع تک، لیکن عالم تک تو رسائی ہے۔ عالم سے مرجع کے آپ مسائل معلوم کریں اور اس طرح سے حکم شریعت کے اوپر عمل کریں۔ اور اس کے بعد اب کس کا سوال ہے؟ ہاں جی، میں سبیہ علی بول رہی ہوں، میں ناگپور سے بول رہی ہوں۔ مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ اپنے عید قدر کے دن روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ ہاں، یہ محترمہ کا سوال یہ ہے کہ عید غدیر میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اگر یہ سوال ہے تو دیکھیں، عید غدیر کے دن روزہ رکھنے کے لیے ہمارے یہاں اسلامی روایتیں وارد ہوئی ہیں، اور خود جو ہے وہ معصومین علیہم السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، دیگر جو ہے وہ معصومین علیہم السلام سے عید غدیر جو 18 ذی الحجہ ہے، 17 ربیع الاول ہے، اسی طرح سے 24 دہ العرض ہے، یہ جو 4 تاریخیں بتائی گئی ہیں، یہ 4 تاریخیں اسلام میں ایسی تاریخ ہے کہ جس دن کے روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، کسی اور دن کی فضیلت برابری نہیں کر سکتی۔ خلاصہ یہ کہ جو عید غدیر کے دن کا روزہ، نماز، عمل، زیارت جو بھی وارد ہے، یہ معصومین علیہ السلام سے وارد ہے۔ اب سوال یہ ہو سکتا ہے ذہن میں یہ ہو کہ عید جب ہے تو اسے روزہ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ تو میں عرض کر دوں کہ ہم یا مرجع یا کوئی بھی پابند ہے روایت اور آیت کا۔ شریعت نے جو حکم دیا ہے ہم اس کے تابع ہیں۔ جو عید کے دن روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، عید قربہ جسے کہتے ہیں۔ یہ 10 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے وہ حرام ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ عید الفطر کا روزہ جو پہلی شوال کو ہوتا ہے وہ حرام ہے اس دن روزہ رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت وارد ہوئی اس دن کے لیے، اس عید کے لیے۔ لیکن بقیہ عیدوں کے لیے جمعہ کا دن جیسے عید کا دن ہے، جمعہ کا دن بھی عید ہے، مگر اس دن کے لیے روایت نہیں آئی، بلکہ روایت آئی ہے کہ اس دن روزہ رکھو۔ اسی طریقے سے عید مباہلہ ہے، عید ہے وہ، مگر اس میں یہ منع نہیں کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے عید غدیر ہے، یہ وہ خوشیاں ہیں کہ جو منسوب ہے اسلام کی اہم ترین تاریخوں سے، اس دن کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اور اس دن عید کے دن کے روزہ رکھنے کو منع کیا گیا، اس لیے ہم نہیں رکھتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد کس کا سوال ہے؟ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب، سوال ہے کہ جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے امتحان لیا، قرآن کی آیت ہے، اور وہ امتحان میں پاس ہو گئے، تو اللہ نے انہیں عہدہ امامت دی اور اپنے زمانے کے انسانوں کا امام قرار دے دیا۔ کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی کربلا کے میدان میں انہوں نے وہ امتحان دے رہے تھے، یا پھر اللہ کی رضا حاصل کرنے گئے تھے، یا اپنے درجات بلند کرنے گئے تھے؟ اپنی قربانی پیش کی کیا وجہ ہے، بیان فرمائیں۔ اور الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، یہ ڈگری کربلا کے پہلے ملی یا کربلا کے بعد یا شہادت کے بعد؟ وجہ بیان فرمائیں۔ جیسا کہ ڈگری امتحان کے بعد ملتی ہے، آپ بیان فرمائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ دیکھیں، یہ محترم کے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کربلا کے میدان میں کس عنوان سے تھی؟ آیا امتحان ہے یا کچھ اور ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ امام حسن امام حسین کو جوانان جنت کے سردار تو یہ کب، کربلا کی قربانی سے پہلے یا بعد میں؟ تو پہلا سوال یہ ہے کہ یقیناً جس طریقے سے دیگر انبیاء علیہ السلام کو امتحان سے گزرنا پڑا، اسی طریقے سے تمام خاصان خدا، بلکہ جتنا جو زیادہ درجہ اللہ کی بارگاہ میں رکھتا ہوگا
اتنا ہی خدا نے اس کو امتحان اور اس کے لیے آزمائش کو قرار دیا ہے، جتنا بڑا درجہ رکھتا ہوگا۔ تو امام حسین علیہ السلام کی یہ قربانی سب سے پہلی بات تو یہ وعدہ پروردگار ہے، اور یہ بچپنے کا وعدہ نہیں بلکہ علم پروردگار میں یہ بات رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو خداوند عالم کربلا کے میدان میں مقتول شہید دیکھنا چاہتا ہے اور اہل حرم کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے، جس کی خبر جبریل نے حضور اکرم کو دے دی تھی امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے۔ ولادت کے وقت خبر دی گئی، ولادت کے بعد خبر دی گئی ہے، رسول اللہ نے بھی لوگوں کو خبر دی اور یہ بتایا کہ میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں سرزمین عراق پہ شہید ہوگا، اس کی مدد کرنا، اور جو مدد نہیں کرے گا وہ قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہوگا۔ تو یہ جو امام حسین کی قربانی تھی یقیناً ایک وعدہ پروردگار تھا کہ جس کو امام حسین پورا کر رہے تھے، اور اسی کے ضمن میں یہ امتحان الہی بھی تھا کہ جس کو آپ دے رہے تھے، جس میں آپ کامیاب ہوئے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ امام حسن کو جوانان جنت کے سردار یقیناً امام حسین علیہ السلام نے لقب دیا ہے، امام حسین علیہ السلام نے یہ کمال عطا فرمایا ہے۔ الحسن والحسین سید شباب الجت رسول اللہ سے ہے، تو یہ بہت پہلے کربلا سے امام حسین علیہ السلام کو امام حسن علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، اور یہ یقیناً ہمیشہ کے لیے جوانان جنت کے ساتھ یہ کربلا کی قربانی سے پہلے مقام و مرتبہ ملا ہے۔ اور اس کے بعد کہاں سے سوال ہے؟ میں عبد الخاطر داونگیری سے کرناٹک، اور ہے نا ہمارے بچے کا رشتہ لگ رہا نہیں، بہت دن سے تلاش کر رہے ہیں، خالی جاتے ہیں آتے ہیں واپس آتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں واپس آتے ہیں، کیا ایسا ہو رہا ہے؟ وہ مسئلے کا حل پوچھنا ہے۔ ہاں، یہ ہمارے مومن کا ایک سوال ہے کہ ہمارے گھر کا رشتہ ہے، بیٹے کا رشتہ ہے، وہ پورا نہیں ہوتا، تو دیکھیں کوشش کریں، دعا پڑھیں اور نذر مار لیں، 5 دن کے روزے کی نذر کر لیجئے کہ اگر رشتہ ہو گیا تو میں اللہ کے لیے للہ و باللہ علیہ میری گردن پر 5 روزہ واجب ہو جائے گا، نذر کرتا ہوں کہ اگر میرا کام ہو گیا، یہ رشتہ ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا، یہ نذر کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ اس کے بعد کون ہے؟ جی السلام علیکم جاوید انکل، میں محمد علی بول رہا ہوں دلی سے۔ جاوید انکل، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ رجت کیا ہے؟ اس رجت کے بارے میں آپ وضاحت کر سکتے ہیں؟ یہ پہلا سوال ہے، اور دوسرا سوال ہے کہ شاہ تبریز رحمۃ اللہ کون تھے اور کہاں کے رہنے والے تھے؟ پلیز اس کا سوال کا جواب دے دیجیے گا، شکریہ، السلام علیکم۔ جہاں تک رجعت کا معاملہ ہے، 2 سوال، ایک رجعت کے بارے میں ہے اور دوسرا جو ہے وہ آپ کا سوال ہے۔ تو رجعت کے سلسلے میں یہ ہے، آپ سمجھیں کہ رجعت اسلام کے اہم ترین عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کی آیتیں بھی پائی جاتی ہیں، معصومین علیہ السلام کی روایتیں اور حدیثیں بھی پائی جاتی ہیں۔ رجعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان دنیا سے جا چکا ہے اسے دوبارہ اس دنیا میں جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اس وقت اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور وہ قبر سے اٹھے گا، اور پھر اس کے بعد وہ اسی طریقے سے زندگی گزارے گا جس طریقے سے طبعی حالت میں دنیا میں رہا ہے۔ لیکن اس رجعت میں ہر ایک کو قبر سے اٹھانے کا وعدہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ بہت ہی زیادہ مومن اور یا یہ کہ بہت ہی زیادہ جو منحرف اور گمراہ رہا ہے، جس سے انتقام خداوند عالم کو لینا ہے، اس کو جو ہے وہ اللہ زندہ کرے گا۔ اور اسی طریقے سے مومن کو، جیسے امام حسین علیہ السلام کو، اصحاب امام حسین علیہ السلام یہ دوبارہ زندہ ہوں گے، اصحاب کہف ہیں، اسی طریقے سے اور دیگر افراد ہیں مومنین میں سے، ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس کے بعد دنیا میں آئیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ایمانی زندگی بسر کریں گے، پھر سے دوبارہ ان کو جو ہے وہ موت آئے گی، اور یہ پھر دوبارہ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ ہم کو 2 مرتبہ موت دیں گے اور 2 مرتبہ زندگی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رجعت جو اب اس کے تفصیلات ہیں، اس وقت جو وہ ہم تفصیلات نہیں عرض کر سکتے ہیں،
لیکن رجعت اسلام کے عقائد میں سے جس کے اوپر قرآن کی آیت بھی ہے اور احادیث معصومین علیہم الصلاۃ والسلام بھی ہے۔ اور رہ گیا دوسرا سوال کہ شاہ تبریزی، شاہ شمس تبریزی کسے کہتے ہیں، کون ہے؟ دیکھیں اس میں آپ تاریخ میں دیکھیں گے تو آپ کو اس نام سے جو ہے وہ آپ کو ملے گا، لیکن شاہ شمس تبریزی اور شاہ شمس شیرازی اس نام سے جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ لوگ پائے جاتے ہیں اور ان کی مزاریں ہیں، لیکن بہرحال یہ ان کی تاریخ جو ہے وہ ایک الگ ہے جس کو ہم یہاں پر تفصیل سے نہیں پیش کر سکتے ہیں۔ اور بہرحال یہ تاریخ میں ایک ہستی گزری ہے شاہ شمس تبریزی اور شاہ شمس شیرازی کے نام سے، اور ہمارے پڑوسی ملک میں جو ان کی قبر بھی پائی جاتی ہے۔ اس طرح کے اور بہت سے افراد ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو قابل احترام اور قابل قدر شخصیتیں ہیں وہی ہیں جو خدا، رسول اور اہل بیت رسول سے جڑی ہوئی ہوں۔ اگر اہل بیت رسول اور اہل بیت پیغمبر سے جڑی نہیں ہیں اور خدا اور رسول سے وہ قربت نہیں رکھتے ہیں تو پھر وہ چاہے جو بھی ہو وہ ہمارے نزدیک ان کا کوئی بھی درجہ نہیں ہو۔ جی اس کے بعد کس کا سوال ہے؟ جی السلام علیکم جاوید انکل، میں محمد علی بول رہا ہوں دلی سے۔ مجھے ذرا پوچھنا تھا کہ جو مولانا جو جناب زید تھے، تو کیا جو زید تھے انہی سے زیدی ہیں یا زین العابدین سے زیدی ہوتے ہیں جو سید ہوتے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ تھا جاوید انکل کہ یہ جو ہمارے امام وقت امام زمانہ اللہ جو ہیں ان کے اس ٹائم پہ جو نائب ہیں وہ حسین بن روح ہیں یا اور کوئی ہیں؟ اس کی ذرا اگر وضاحت کر دیں تو آپ کا بہت بہت مہربانی ہوگی۔ شکریہ، السلام علیکم۔ جی ہاں، یہ برادر مومن کے دو سوال، ایک یہ کہ زیدی جو اپنے کو کہلاتے ہیں وہ کس کی طرف منسوب ہے، اور یہ کہ اس وقت امام زمانہ کا نائب کون ہے۔ تو یہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں، ذریت میں جو زید آئے ہیں وہ انہی کی طرف زیدی منسوب ہیں اور وہ اپنے کو زیدی کہتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد سے۔ اور جہاں تک یہ کہ اس دور غیبت میں امام زمانہ علیہ السلام نے دیکھیں جس کا نام آپ نے لیا حسین بن روح، یہ امام زمانہ کے خاص 4 نائب میں سے تھے جو گزر گئے اور جن کا زمانہ غیبت صغرا میں گزرا ہے۔ تو غیبت رہی امام زمانہ کی، غیبت صغرا، غیبت کبرا۔ غیبت صغرا میں 4 نائب گزر گئے اور اس کے بعد غیبت کبرا کا زمانہ شروع ہوا۔ جب غیبت کبرا کا زمانہ شروع ہوا تو خود امام نے فرمایا تھا کہ اب میرا کوئی خاص نائب نہیں ہوگا، لہٰذا وہ 4 نائب جس کا آپ نے لیا اس میں سے ہیں، وہ ان کا زمانہ غیبت صغرا میں گزر چکا ہے، اور اب غیبت کبرا میں کوئی امام زمانہ علیہ السلام کا نائب خاص نہیں ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ امام نے کہا اس کی تردید کرنا۔ یہ جو مراجع تقلید ہوتے یہ عام نائب ہے جو امام زمانہ کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان کی تائید ہوتی ہے اور ان کی عنایتیں ہوتی ہیں، مگر کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ان کا خاص نائب ہوں۔ یہ سوال ہے۔ مولانا صاحب، جاوید بھائی السلام علیکم۔ مجھے یہ کوشچن پوچھنا ہے کہ جو زیارت عاشورہ پڑھی جاتی ہے اس میں زیارت کی نماز کتنی پڑھی جائے گی، 2 رکعت یا 4 رکعت؟ اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ جو زیارت جب یہ ختم، السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین، یہ جو آتا ہے تو یہ 100 بار پڑھا جائے گا یا 1 بار پڑھنا چاہیے؟ اور تیسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ جو دعائے علقمہ آتی ہے تو یہ پڑھنا ضروری ہے جو حاجت سے پڑھنا ہے، یا جب عاشورہ کی نماز ہوتی ہے تو اس میں پڑھنا چاہیے؟ اس کے بارے میں مولانا صاحب بتا دیجیے گا۔ خدا حافظ۔ ہاں جی، یہ مومنہ کے 3 سوال ہیں کہ زیارت عاشورہ کے بعد جو نماز پڑھی جائے گی وہ کتنی رکعت ہے، سلام کتنی مرتبہ زیارت میں ہے جو اس کو پڑھا جائے گا، اور دعائے علقمہ کا کیا حکم ہے۔ تو جہاں تک دیکھیں زیارت عاشورہ کے بعد نماز کا حکم ہے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، صبح کی 2 رکعت جیسے پڑھتے اسی طریقے سے زیارت کی نماز بھی 2 رکعت پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جہاں تک سلام اور لان کا حکم ہے، اگر 100 مرتبہ پڑھے تو فبہا، کیا کہنا، نور علی نور، بہت اچھی بات ہے اگر وقت ہے۔
نہیں ہے تو اس کو جو ہے وہ اس طرح سے بھی کہا گیا ہے کہ ایک مرتبہ سلام اور لان پڑھ لیجئے اور 99 مرتبہ آپ آخر کے فقرے کو پڑھیں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یہ جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں 99 مرتبہ، یا یہ کہ آپ کہہ دیجئے کہ 99 مرتبہ ان کے اوپر سلام ہو اور دشمن اہل بیت کے اوپر 99 مرتبہ لعنت ہو۔ یہ اس کے بعد دعائے علقمہ کا تعلق جہاں تک ہے یہ بھی اسی کا حصہ ہے، اگر پڑھنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہیے، زیارت عاشورہ پڑھیں، دعا پڑھیں، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ پڑھ لینا بہت اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے۔ جی اس کے بعد کس کا سوال ہے؟ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب، ایام ازاں کے متعلق چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ کیا کربلا کی جنگ برائی پر اچھائی کی جیت ہے؟ نمبر 2، آزاداری سے ہم ہے یا آزاداری ہم سے ہے؟ تیسرا سوال ہے کہ مجلس کا اعلان رات میں 9 بجے کا اور مجلس 10 بجے شروع کرتے ہیں، جبکہ شہزادی فاطمہ زہرا فرش پر آ جاتی ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ جھوٹ بولنا گناہ ہے یا نہیں؟ نمبر 4، کیا عالم دین ذاکر اہل بیت جب مجلس ختم کر لے تو اس کے بعد نواں خان نواز سنانے آتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ نمبر 5، بعض جگہ نیاز والی مجلسوں میں بھی دیکھا گیا ہے کہ مجلس ذاکر یا عالم جب مجلس پڑھ چکا ہوتا ہے تب مومنین نیاز میں شریک ہوتے ہیں اور آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجلس تو نہ صحیح لیکن مولا کی نیاز تو ضرور مل جائے گی۔ خیر بھائی، یہ تو تبرک ہے، اس میں برکت ہے، ضرور کھائیے اور کھلائیے، مگر روحانی غذا جو عالم دین اور ذاکر نے پڑھی ہے تو اس کو بھی تو ہم سنیں اور حاصل کریں۔ مولانا جواب عنایت فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ جی ہاں، دیکھیں آپ کے 2-3 سوالات ہیں، اور جہاں تک پہلا سوال ہے کہ یا کربلا کی لڑائی اور کربلا کی جنگ، آیا یہ اچھائی کی فتح ہے برائی کے اوپر؟ یقیناً، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اسی لیے شہادت دی ہے، قربانی دی ہے، تاکہ دین باقی رہے، تاکہ اچھائیوں کا غلبہ رہے۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے تھے تو یہی کہتے ہوئے جناب محمد حنفیہ کو وصیت میں فرمایا تھا کہ میں نہ تو ظلم کرنے کے لیے نہ حکومت کے حاصل کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، بلکہ امر بالمعروف نہی از منکر کے لیے نکل رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام اچھائیوں کو عام کرنے اور برائیوں کے خاتمے کے لیے نکلے، اور اسی لیے قربانی دی ہے، اس لیے کہ بدعتوں کا رواج ہو رہا تھا، دین بدل دیا جا رہا تھا، اسلام مٹ رہا تھا، اور لوگ جو ہے وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ امام حسین نے اپنی قربانی سے دین کو زندہ کیا، اور جب دین کو زندہ کیا تو اچھائیوں کی فتح ہے اور برائیوں کی نابودی ہے۔ ہاں، اب یہ کہ دنیا میں دیکھنے میں کچھ برائیاں آتی ہیں نظر، مگر یہ کہ برائی اپنی جگہ پر رہے گی، لیکن اچھائیوں کے عنوان سے دیکھی جائے گی۔ مگر کل کے زمانے میں کیا تھا؟ اچھائیوں کو اور برائیوں کو دونوں کو جوڑ دیا گیا تھا، ملا دیا گیا تھا۔ ایک جو شرابی تھا وہی خلیفۃ المسلمین بھی مانا جا رہا تھا، اور مسلمان اس کو مان رہے تھے۔ ایک شرابی وہی جا کے محراب مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھا رہا تھا، لوگ نماز پڑھ بھی رہے تھے۔ مگر آج آپ خود بتائیے، کیا کسی شہر میں کسی جگہ پہ ایسا ہو سکتا ہے کوئی شرابی شراب میں مست ہو جا کے نماز پڑھائے اور مومنین نماز پڑھ لیں؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب ہے کہ اچھائی کی فتح ہے برائی کے اوپر۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی سے دین کو زندہ کیا، اور یہ ہمیشہ زندہ رہے گا، لہٰذا ہمارا فریضہ ہے کہ دین کو زندہ کریں، یہ بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یقیناً فرش عزا پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا آ جاتی ہیں، اور جو وقت مجلس کا دیا جائے اسی وقت پر کوشش سب کو یہ کرنی چاہیے کہ مجلس شروع کر دی جائے۔ اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں، مومنین کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بھئی یہ فلاں وقت پر مجلس شروع ہوگی، وہ اسی طرح سے اپنے دوسرے کاموں کو مرتب کرتا ہے، ورنہ 2 بجے کا اعلان ہے، 4 بجے 5 بجے مجلس ہوتی، سارے لوگوں کا وقت ڈسٹرب ہوتا ہے اور کام بھی جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے، مجلس بھی جو ہوتی ہے تو وہ کس طرح سے ہوتی نہیں ہے۔ یہ اچھی چیز ہے کہ وقت سے مجلس کی جائے، پابندی کی جائے، اور یہ کہ علماء کے پاس، ذاکرین کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ استفادہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یقیناً اچھی بات ہے۔ اگر اس کے ضمن میں
نوحہ بھی سناتے ہیں اور سلام بھی سناتے ہیں، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا خیال رکھیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، اور اگر انسان اپنے مقصد کو دیکھتے ہوئے اور غرض کو دیکھتے ہوئے عزاداری کرے گا تو یقیناً ثواب بھی ہوگا اور فائدہ بھی ہوگا۔ اور جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں، دیکھیے مجلس امام حسین علیہ السلام میں جو تبرک ہوتا ہے، وہ چاہے کھانے کے عنوان سے کوئی نیاز دی جا رہی ہو، کھلایا جا رہا ہو کھانا، یا یہ کہ سوکھی نیاز یعنی جو بھی تبرک کے طور سے دیا جا رہا ہے، یہ تبرک امام حسین ہے، اس کو ہمیں کسی اور نظریے سے نہیں دیکھنا چاہیے، اور نہ کسی عزادار کے اوپر ہمیں کوئی طنز کرنا چاہیے کہ یہ شخص یا یہ عزادار یا یہ شریک ہونے والا کھانے کے لیے آ رہا ہے۔ اگر کھانے کے لیے بھی آ رہا ہے تو امام حسین کے نام سے آ رہا ہے، یہ بھی خیال رکھنا چاہیے۔ وہ امام حسین کی مجلس کے عنوان سے آ رہا ہے تبرک لینے کے لیے، تو اس کو امام حسین کے نام سے تو کھانا مل رہا ہے نا، لہٰذا ہمیں کھانے کے سلسلے میں کسی بھی عزادار یا کسی بھی شخص کو کی طرف طنز یا انگلی نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہاں، جب وہ عزادار کھانے کے عنوان سے اور نیاز کے عنوان سے آئے گا، صرف پہلی مرتبہ میں اسے نیاز کی نیت ہوگی، اس نیاز کی برکت یہ ہوگی کہ وہ دوبارہ سنور جائے گا اور اس اپنا ارادہ اور اپنی نیت بھی صحیح کر لے گا، اور فرش اعضا پر پھر پورے اخلاص اور خلوص کے ساتھ بیٹھے گا۔ یہ احتمال ہے، تو ہم کو دعا کرنی چاہیے، ہر عزادار کا احترام کرنا چاہیے، چاہے وہ تبرک ہی کے لیے کون آ رہا ہو۔ ہاں، السلام علیکم، میں کلکتہ سے تنظیم بول رہی ہوں، اور میں نماز پڑھ رہی ہوں، اور مجھے نماز میں یہ یاد آیا کہ میں مسح کی ہوں یا نہیں، تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ ہاں دیکھیں، چونکہ محل گزر گیا ہے اور آپ جو ہے وہ نماز کے اثناء میں ہے، دوران نماز ہے، اور آپ وضو کر کے دوسرے عمل جو آخری یعنی وضو کا، یعنی سوال یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز میں یاد آیا کہ مسح کیا یا نہیں کیا، شک ہے، یقین نہیں، اگر یقین ہے تب تو پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، نماز پڑھ، لیکن شک ہے تو حکم یہ ہے کہ وضو کے آخری عمل کے بعد جیسے مسح ہے، اس کے بعد اگر بعد والے عمل میں داخل ہو چکے ہیں اور اس میں یاد آ رہا ہے تو پہلے والے عمل کے بارے میں شک اگر ہوتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے نماز میں ہم ہیں اور اب شک ہو رہا ہے کہ مسح کیا یا نہیں، تو چونکہ یہ پہلے والے عمل کے بارے میں شک ہو رہا ہے اور شک ہے، یقین نہیں ہے، لہٰذا ہم کو اس کی طرف توجہ نہیں کرنا، اپنی نماز کو جاری رکھیں۔ جی، اس کے بعد کہاں سے سوال ہے؟ بشارت حسین دہلی سے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو ہے یہ کرونا وائرس چل رہا ہے، اس میں ہمیں اپنے حکومت کی بات ماننی چاہیے یا مرجع کی؟ دیکھیں، سوال یہ ہے کہ ان دنوں میں جب کہ یہ وائرس چاروں طرف اور پوری دنیا میں ایک پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے، تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیں، اس میں مراجع اعظام نے جو بھی گائیڈ لائن دی ہے وہ نہ حکومت کے لیے اور نہ ہی کسی اور کے لیے، بلکہ یہاں پر جو گائیڈ لائن ہے مرجع کی طرف سے وہ سماج اور معاشرے کے جو ماہرین افراد ہیں وہ جو مشورے دیں اس سلسلے میں، ان کے مشورے کے اوپر عمل کریں۔ اب اگر ماہرین میں سے خود گورنمنٹ آتی ہے تو گورنمنٹ نے جو ہے وہ اس کے لیے گائیڈ لائن دیا تو اس کی بھی وہ عمل کرنا چاہیے، اور اگر کسی ڈاکٹر کی طرف سے اور کسی ایسے جو وہ گروپ کی طرف سے جو اس کے ماہرین ہیں اور گورنمنٹ سے ہٹ کر کے ہیں، وہ اگر یہ مشورہ دیتے ہیں، صلاح دیتے ہیں، تو ہم کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہاں گورنمنٹ کا یا غیر گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ماہرین کا ہے۔ ماہرین چاہے وہ گورنمنٹ میں سے ہوں یا غیر گورنمنٹ میں سے ہوں، حکومتی ہوں یا غیر حکومتی ہوں، ماہرین اگر یہ بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کو اس طرح سے رہنا ہے، اس طرح سے نہیں رہنا، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایسے احتیاط کرنا ہے، تو ہم کو اس کی جو ہے وہ رعایت کرنی چاہیے، اور اسی کے اعتبار سے ہم کو اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اپنے جوش اور جذبے کو یہاں استعمال نہیں کرنا ہے، اس کے اوپر ہم کو کنٹرول کرنا ہے۔ ہمارے لیے الحمدللہ ماہرین ہیں، اور ماہرین کی طرف رجوع کرنے کے لیے الحمدللہ مراجع اعظام نے ہمیں مشورہ دیا، گائیڈ لائن دیے۔ تو جب ہم بغیر وارث کے نہیں ہیں، جب ہمارا وارث موجود ہے اور ہر مشکل میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو ہم اس مشکل میں کیوں کسی اور کی طرف جائیں؟ اسی مرجع نے ہماری گائیڈ لائن کی ہے،
اب وہ ماہرین ہیں، ماہرین چاہے گورنمنٹ میں سے ہوں یا غیر گورنمنٹ میں سے ہو، کہیں سے بھی ہوں، ماہرین کی طرف ہمیں توجہ کرنا ہے، جو وہ ہمیں گائیڈ لائن دیتے ہیں ہم کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے، تاکہ ہم اپنی سوسائٹی کو، اپنے سماج کو محفوظ رکھ سکیں اور خود اپنے کو محفوظ رہ سکیں۔ جو اس کے بعد کیا سوال ہے؟ میں کشمیر سے بول رہا ہوں، میرا نام عبد الرحیم ہے۔ میرا سوال یہ ہے، سپو مثلاً کوئی جب بالغ ہوتا ہے ہجری حساب سے، اور وہ تو اس کو نماز فرض بنتی ہے، مگر یہاں تو شمسی عیسوی حساب سے کاؤنٹ کرتے ہیں لوگ، اس میں کیا حساب ہے؟ اس کو کون سا طریقہ کرنا ہے جب وہ بالغ ہو کوئی عورت یا مرد، تو ہجری کے حساب سے اس کو فرض ادا کرنا ہے، یا شمسی حساب سے وہ بولے گا میں 9 سال کا ہوگی، اور لڑکی اگر ہوگی، لڑکا ہوگا 15 سال کا ہوگا؟ اسی میں یہ سوال عرض کرنا ہے، اس کے بارے میں مجھے پوچھا عرض کرنا ہے، باقی والسلام۔ جی ہاں، یہ مومن کا سوال یہ ہے کہ جو لڑکی لڑکا بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کو کون سی تاریخ کا خیال رکھنا ہے، شمسی، قمری یا انگریزی، کون سی؟ تو یہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ لڑکی 9 سال کی عمر جب ہو جاتی ہے تو بالغ ہوتی ہے، اور لڑکا 15 سال کا ہوتا ہے تو بالغ ہوتا ہے، اور اس تاریخ میں ہم کو چاند کی تاریخ کا لحاظ رکھنا ہے، یعنی ہجری قمری، جیسا کہ اس وقت 1442 ہجری، محرم 1442 ہجری چل رہا ہے، تو اس تاریخ کو ہم کو لحاظ کرنا ہے۔ لڑکے کے لیے 15 سال، لڑکی کے لیے 9 سال کا خیال رکھنا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ 15 سال مکمل ہونا چاہیے، 15واں سال چل رہا ہے یہ نہیں، یا 9واں سال چل رہا شروع ہوا ہے یہ نہیں ہے، 9 سال پورے ہو جانا چاہیے۔ 15 سال پورے کمپلیٹ جب ہو گئے تب وہ بالغ ہوگا، اور اس کے اوپر احکام جو اسلام کے لاگو ہو جائیں گے، تو ہم کو چاند کے لحاظ سے 15 اور 9 سال کو معین کرنا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام کمر علی ہے، میں 12 سال کا ہوں، میں فتح کرو سری نگر جموں کشمیر سے رہتا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ میں جب شام کو سوتا ہوں پھر یہ ڈر لگتا ہے، یہ تھوڑا ڈر لگتا ہے، اس کے لیے کچھ پتہ ہے؟ ہاں، سوال یہ ہے کہ ہمارے بچے نے سوال کیا ہے کہ رات میں سوتے ہیں تو خوف لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، تو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر لیا کریں، اور آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کریں، اور وضو کر کے سویا کریں۔ ان تینوں چیزوں کا خیال رکھیں، وضو کر کے 3 مرتبہ سورہ توحید، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، انشاءاللہ سونے کی حالت میں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور اب کہاں سے سوال ہے؟ السلام علیکم، یہ ہم دلی سے بول رہی ہوں سر۔ ہم یہ ہے کہ وہ بولی ہے، ان کی بیوی بولی ہے، ان کا شوہر بولا ہے کہ ہم تم کو بولے گی تو ہم چھوڑ دیں گے، تو اس کی بیوی بولی ہے کہ ٹھیک ہے تو چھوڑ دو، تو ان کا شوہر بولا ہے کہ طلاق طلاق طلاق، 2 مرتبہ بولا ہے طلاق طلاق، تو اس سے کیا طلاق ہو گیا؟ جی، محترمہ کا سوال یہ ہے کہ شوہر نے 3 مرتبہ کہا طلاق طلاق طلاق، تو کیا اس سے طلاق ہے؟ جواب یہ ہے کہ 3 مرتبہ نہیں، اگر 10 مرتبہ اور 50-100 مرتبہ بھی طلاق طلاق کہے تو طلاق شرعی اور اسلامی طلاق نہیں ہے، لہٰذا اسے اپنے پہلے والی زندگی ہی کے اوپر باقی رہنا ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، یہ شرعی طلاق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کس کا سوال؟ السلام علیکم، میں سری نگر کشمیر کے بڑگام سے بول رہا ہوں، میرا نام گلزار احمد وانی ہے۔ میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے کہ اگر نماز گھر یا مسجد کے باہر سے پڑھی جا سکتی ہیں تو وضو کے بعد جب تک نماز کی جگہ نہ پہنچے، اگر اس سے پہلے اذان پڑھی جائے گی، کیا وہ نماز صحیح ہے یا باطل ہے؟ جبکہ نماز سے پہلے چند چیزیں ہونی ضروری ہے۔ والسلام۔ ہاں دیکھیں، یہ برادر محترم کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مثلاً گھر سے نکلا اور اذان پہلے ہو رہی ہے، غالباً یہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو کیا مسجد میں یا کہیں بھی اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو کیا اذان دیے بغیر اس کی نماز ہو جائے گی؟ یہ ہے شاید، اگر یہ سوال ہے تو
جواب اس کا یہ ہے کہ اذان اور اقامت کہنا نماز کے لیے مستحب ہے. جب نماز کا وقت ہو اور اس وقت اگر اذان کہنا چاہتا ہے تو مستحب، لیکن اگر نماز اول وقت نکل چکا ہے تو اذان کا وقت اب نہیں ہے، اب اسے صرف اقامت کہنا ہے اور اپنی نماز پڑھنا ہے. لیکن اول وقت پہ اگر کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے، گھر سے نکلا اذان ہو رہی ہے اور مسجد میں یا امام باڑے میں کہیں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اذان بھی کہے اور اقامت بھی کہے، تاکہ جو ہے وہ اپنی نماز کو اذان اقامت سے ادا کر سکے. جی، اور اس کے بعد کہاں سے سوال؟ السلام علیکم، میں جیب النساء شیخ احمد بول رہی ہوں. میں ذرا گھر میں بہت پریشان ہوں، قرضے میں مبتلا ہوں. مجھے قرضے کی اتارنے کے لیے کوئی دعا بتائیے آپ. جی، سوال یہ ہے کہ بہت زیادہ تنگی ہے، پریشانی ہے، قرض کی گرانی ہے، کیا کریں؟ تو اس سلسلے میں ایک آسان عمل یہ ہے کہ جب بھی باہر سے گھر میں وارد ہوں، گھر میں قدم رکھیں تو سورہ توحید کی تلاوت کر لیا کریں اور سورہ حمد کی تلاوت کریں. یعنی یہ بہت بڑی فضیلت ہے سورہ توحید، قل هو اللہ احد کو گھر سے نکلنے کے لیے بھی ہے، گھر کے اندر وارد ہونے کے لیے بھی ہے. گھر سے جب باہر نکلے گا اور سورہ توحید کی تلاوت پڑھ لے گا، ہر ڈر سے، ہر خطرے سے محفوظ رہے گا، اور جب گھر کے اندر آئے گا تو بھی برکت ملتی ہے اور ہر طرح کی مشکلات، مالی پریشانی سے بھی وہ نجات پاتا ہے. لہٰذا برکت ہوگی. عادت رکھیں جب گھر میں وارد ہو تو سورہ توحید اور سورہ حمد کی تلاوت کر لیں، انشاءاللہ مشکل حل ہو جائے گی. اور اب کہاں سے سوال ہے یہ؟ میں سنبل سے سسٹر بول رہی ہوں. مولانا صاحب سے میرا سلام. میرا سوال یہ ہے کہ نماز تہجد جو ہے اتنی قریب میں ہی ہاتھ اٹھا کر 40 مومنوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، یا جب تشہد سلام کرنے کے بعد نماز کے ذکر ختم کریں جب پڑھنی چاہیے؟ اچھا، خدا حافظ. ہاں، یہ ہمارے محترمہ کا سوال یہ ہے کہ نماز تہجد میں جو نماز شب ہوتی ہے اس میں جو مومنین کے لیے دعا کرنا ہے، تو آیا اسی نماز کی حالت میں یا یہ کہ نماز کے بعد دعا کرنا؟ تو دیکھیں، یہ جو 40 مومنین کے لیے دعا کرنے کا حکم ہے، نماز کی حالت میں قنوت کی صورت میں ہم کو وہ استغفار بھی پڑھنا ہے اور دعائیں بھی پڑھنا ہے اور 40 مومن کے نام لے کر کے دعا کرنا، اسی نماز میں دعا کرنا ہے. اب جب نماز ختم ہو گئی اس کے بعد آپ کو جو دعا کرنا ہے وہ ایک الگ دعا ہے، وہ آپ کے لیے، لیکن جن کا نام لے کر کے دعا کرنا ہے وہ قنوت میں دعا کرنا ہے انشاءاللہ. اور اس کے بعد کہاں سے سوال ہے یہ؟ جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم. میں احمد آباد سے بول رہی ہوں. میں اپنا نام نہیں بتا سکتی. میں بہت سخت پریشان ہوں. مجھے بہت آج کی مدد کی ضرورت ہے. میرے شوہر نے مجھے، میرا جھگڑا ہو گیا میرے شوہر سے. میں 2 سال سے غربت میں رہ رہی ہوں. میرے شوہر نہ مجھے خرچہ دیتے نہ پوری، اور مجھ سے کہتے ہیں کہ تم مجھے طلاق دے دے. میں اپنے میکے میں ہوں، وہ سب میرے گھر والے بہت پریشان ہو گئے. کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جس سے میرے شوہر راضی ہو گئے اور مجھے واپس اپنے گھر بلا لے. یہ ہماری مومنہ کا سوال ہے کہ گھر میں پریشان ہے اور شوہر نے چھوڑ دیا ہے. تو اس سلسلے میں دیکھیں، درمیان میں بزرگوں کو لے کے آئیے، اس لیے کہ یہاں پر درست ہے کہ سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، مگر ایک طرفہ یہ بات ہے، دونوں طرف کی باتیں یہاں ہوں تو انسان کچھ کہہ سکے. لیکن میں اس موقع پر دونوں طرف کے لوگوں کو نصیحت کروں گا اور مشورہ دوں گا کہ للہ، خدا کے لیے بچوں کو یا اپنی زندگی کو برباد نہ کریں. خدا و رسول کے حکم کے مطابق دنیا میں اپنی زندگی گزاریں، خوشحال زندگی گزاریں. یہ وقتی طور سے غضب اور غصہ آتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے یہ اثرات چھوڑ کے جاتا ہے. نسلوں میں اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں اور برے اثرات پیدا ہوتے ہیں. لہذا خدا کا خوف رکھیں دونوں لوگ، اور اس میں خدا کی رضا کی خاطر اور اہل بیت علیہ السلام کی خوشنودی کی خاطر اپنی زندگی کو پھر سے شروع کریں، درگزر کریں. اخلاق کریمانہ اسی کو کہتے ہیں
کہ انسان ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو نہیں معاف کریں گے تو پھر خداوند عالم بھی تو مالک ہے اور وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم نے بھی بہت سی خطائیں کی ہیں، اگر وہ نہ معاف کرنے پر آیا تو پھر کیا کریں گے؟ اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو معاف کرتا ہے جو ایک دوسرے کو درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اس موقع پر میں عرض کروں گا سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دو سوروں کی تلاوت کریں، انشاءاللہ ہر طرح کی پریشانی اور لوگوں کے حسد سے بھی محفوظ رہیں گے اور امن کے ساتھ زندگی گزرے گی۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے خوشحالی ملے گی۔ اور دیکھتے ہیں اب اس کے بعد کہاں سے سوال ہے۔ السلام علیکم، میں یو پی مظفر نگر سے حیدر رضا بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے مولوی علی جناب مولانا اور علی جاوید بھائی کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ شب ہجرت 40 قبیلے کے سردار آ کے رسول کے گھر کو گھیر لیتے ہیں، اور جب وہ قتل کے وجہ سے بعض اللہ قتل کے راستے سے آئے ہیں تو گھر میں رات کو داخل کیوں نہیں ہوئے؟ وہ صبح کا انتظار کیوں کرتے رہے؟ جبکہ رات کے اندھیرے میں قتل کرنا سے آسان تھا، صبح ہونے کے بعد تو تھوڑا مشکل ہوتا۔ مہربانی کر کے جناب فرمائے، مہربانی ہوگی۔ خدا حافظ۔ سوال یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے وہ مشرکین آئے تو رات بھر انتظار کیوں کرتے رہے صبح تک کا؟ تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے مختصر ایک جملے میں، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی حفاظت کرنا چاہتا تھا بس، اور اس کی حفاظت اور اس کا انتظام تھا۔ وہ رات کا انتظار بھی کر سکتے ہیں، دن کا بھی کر سکتے ہیں، دن بھی گزار سکتے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ خداوند عالم اپنے پیغمبر کی حفاظت کرنا مقصود تھا اس کا، اس لیے ان کو رات میں حملہ کرنے کے لیے چھوڑا ہی نہیں اور ان کو مہلت ہی نہیں دی کہ رات میں حملہ کریں۔ یہ اللہ کا انتظام تھا، اور جب صبح ہوئی تو خدا نے اپنا کام کر دیا اور اپنے حبیب کو وہاں سے جو وہ باہر ہجرت کے لیے حکم دیا، اور وہ آپ نکل گئے، رسول اللہ کی جان محفوظ ہو گئی، اور اس طرح سے حضور اکرم کی جان کی حفاظت ہو گئی۔ اور دیکھیں کہاں سے سوال ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں 6th اسٹینڈرڈ میں پڑھتی ہوں اور میں 11 ایئرس اولڈ ہوں۔ میرا نام سمانا ہے اور میں لکھنؤ سے بول رہی ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ آج کل لوگ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، تو میرا کوشچن اسی کے بارے میں ہے کہ جھوٹ بولنا کہاں تک صحیح ہے اور ہم کس کس جگہ پر جھوٹ بول سکتے ہیں؟ شکریہ۔ بہت پیاری بچی، آپ نے سوال کیا، مگر بہت اچھا سوال کیا۔ وہ یہ کہ آج کل جھوٹ بہت بول رہے ہیں لوگ۔ بیٹا بہت اچھا سوال کیا اور بہت بڑی کمزوری کی طرف اپنے سماج اور اپنے معاشرے کو توجہ دلائی ہے۔ وہ یہ کہ انسان واقعاً چھوٹے چھوٹے معاملات میں، بڑے بڑے بھی معاملات میں بڑی آسانی سے جھوٹ بول دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہان کبیرہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا، سخت غضبناک ہوتا ہے۔ انسان اپنی عاقبت خراب کرتا ہے، لہٰذا اپنا نقصان ہو جائے مگر کبھی انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ میں کبھی بھی برکت نہیں ہے، چاہے مال ملنے کے لیے ہو، چاہے مال حاصل کرنے کے لیے ہو، چاہے بزنس و تجارت کے لیے ہو، کسی بھی چیز کے لیے ہو۔ جھوٹ کسی بھی شکل میں کسی بھی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا ہے، سوائے ایک صورت میں جو کہا ہے جہاں کسی دو مومن کے درمیان میں اگر اصلاح کرنا ہو، صلح کرانا ہو، تو وہاں ایک دوسرے کی طرف سے تعریف کرنے اور مدح کرنے کے الفاظ، وہ ایک دوسری جگہ ہے۔ لیکن عام حالات میں انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بہت بری عادت ہے اور بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور اب دیکھیں کہاں سے سوال ہے۔ السلام علیکم جاوید بھائی، السلام علیکم مولانا صاحب، خدا آپ سب کو جزائے خیر دے، چینل بھی ان کو جزائے خیر دے۔ میں صادق حسین جعفرین ناگپور سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی مومن کو اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے کسی ایسے شخص کے پاس جانا جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں عالم ہوں
میں خدا سے بات کرتا ہوں ڈائریکٹ، اور پیشن گوئی کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ظہور امام ہوگا تب امام کی آواز کو میرے علاوہ کوئی نہیں سنے گا، اور غیر شیعہ ہے، کیا صحیح ہے؟ اس چیز کو تھوڑا بتائیے گا آقا، خدا حافظ۔ جی دیکھیں، یہاں پر میں مومن کے سوال یہ ہے کہ کیا کوئی جو اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا سے ملاقات کرتا ہے اور ڈائریکٹ ملتا ہے، اور یہ کہ ظہور امام کے وقت جو آواز آئے گی وہ صرف وہی سنے گا؟ دیکھیں، ہمارے الحمدللہ معصومین علیہم السلام سے ساری تفصیل ظہور امام علیہ السلام کی موجود ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کون قربت رکھتا ہے، کس طرح کے افراد ہوتے ہیں، وہ ان کے اعمال کیا ہوتے ہیں، ان کے کردار کیا ہوتا ہے، یہ سب ہمارے یہاں اب واضح ہے۔ تو لہٰذا عام انسان اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، نہ اس کی بات پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ قابل اعتبار ہے، اس لیے کہ خدا سے سب سے زیادہ جو قربت رکھتا ہے وہ حضور اکرم اور حضور اکرم کے اہل بیت، جن کا کردار، جن کی زندگی پاک و پاکیزہ، ان سے پاک و پاکیزہ زندگی دنیا میں کسی کے پاس نہیں رہی، تو ان سے زیادہ اللہ سے کوئی قریب نہیں ہے۔ ان کے علاوہ کوئی دعویٰ کرتا ہے، جھوٹا ہے وہ۔ دوسری بات، ظہور امام علیہ السلام سے پہلے جو آواز آئے گی اس کو وہ سنیں گے۔ ہمارے روایت میں اس آواز کو دنیا میں ہر جگہ اللہ پہنچائے گا اور ہر انسان سنے گا۔ ہمارے یہاں روایت میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے کہ بلکہ یہ آواز عربی میں ہوگی، جس زبان میں دی جائے گی وہ زبان میں تو ہوگی، لیکن دنیا میں ہر انسان اپنی زبان میں اسے سنے گا۔ عربی میں ہوگی، مگر اگر ہندوستان میں آئے گی تو ہندوستان میں جتنے صوبے ہیں اور جتنی زبان والے وہ سب اپنی اپنی زبان میں سنیں گے اس آواز کو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف عرب ہی سن سکے گا اگر عربی میں ہوگی تو یہ کہنا کہ صرف ہم ہی سنیں گے کوئی دوسرا نہیں سنا، جھوٹی باتیں ہیں، یہ سب روایت کے خلاف ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ دکان لگانا ہے۔ اسلام و دین کے مقابلے میں ایسے لوگوں کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے، اور نہ آتا ہے کوئی جو، اس لیے کہ دین اسلام کا ماننے والا اس کے لیے ساری چیزیں پرفیکٹ ہے، بالکل معلوم ہے، کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اسے۔ جی اس کے بعد سوال کہاں سے؟ السلام علیکم جاوید بھائی، السلام علیکم مولانا صاحب۔ جاوید بھائی، میرا سوال تو نہیں بول سکتے، لیکن میرا کہنا یہ تھا کہ جیسے مسائل زندگی میں لوگ سوال کرتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ ہر انسان اور میں خود بھی اس بات سے تھوڑا سا کنفیوزنگ رہتا ہے کہ میرا سوال کا جواب کس شو میں آئے گا، یہ میرے کو کنفرم رہتا نہیں ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے ہر ایپیسوڈ میں 30 یا 35 سے سوالوں کا جواب آپ لوگ دیتے ہیں، تو یہ ممکن ہے کیا کہ جو سوال سلیکٹ کیا جاتا ہے شو کے لیے ان نمبرز میں ایک ٹیکسٹ میسج کیا جائے کہ آج آپ کے سوال کا جواب آئے گا، یا پھر ہو بھی سکتا ہے کہ کوئی اور دشواری پیش نظر ہو؟ اس بات کو تھوڑا سا کلیئر کیجئے گا۔ سبھی ویورز کو اس چیز میں تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے تو وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ ہاں جی، یہ بات آپ نے اچھی کہی اور یہ اچھی تجویز ہے، اور اسے میں ذمہ داران کے افراد سامنے پیش کروں گا، اور یہ ہو سکتا ہے اگر امکانات رہا تو 30 سے 35 40 سوالات جو بھی آ رہے ہیں وہ میسج کر دیے جائیں یا سائٹ کے اوپر ڈال دیے جائیں، جس کو دیکھنا ہے وہ دیکھ لے۔ یہ 35 سوال ہیں، یہ آئندہ 2-3 دن کے بعد جو بھی ایپیسوڈ آنے والا اس میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھی تجویز ہے، اس کو پر غور کیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں کون سا سوال اب۔ میں مظفر نگر یوپی سے حیدرآباد بات کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب اور علی جاوید بھائی کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ ایک چھوٹا سوال یہ ہے کہ اگر اولاد ادھار لے تو کیا اس کے باپ کو اوپر واجب ہے کہ وہ اس کا قرض ادا کرے، یا مرضی ہے اس کی کہ کرے یا نہ کرے؟ فقط والسلام۔ ہاں دیکھیں، یہاں پر مسئلہ شرعی یہ ہے کہ حکم یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ بری ذمہ کر دے واجبات سے، باپ ہو یا بیٹا ہو، اس کا اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ اسے ہر واجب سے اور ہر پریشانیوں سے ادا کر دینا چاہیے، تاکہ اس کے لیے قیامت کے دن
کوئی سوال نہ ہو۔ اب اس کے بعد جی میرا نام زید احمد ہے کانپور سے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین کا واقعہ صحیح حدیث میں کہاں پر ہے؟ جی واقع امام حسین جو قربانی امام حسین اور داستان کربلا ہے، یہ ہر معتبر چھوٹی بڑی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا، چاہے وہ شیعہ کتاب ہو یا سنی کتاب ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ ہر چھوٹی بڑی مسلمانوں کی کتاب میں، خواہ اہل سنت کی ہو یا اہل تشیع کی ہو۔ مثلا شیعوں کی کتاب میں، بحار الانوار میں، اور اسی طریقے سے آپ دیگر عقائد کی کتابوں میں آپ کو ہر جگہ مل جائے گا۔ اسی طریقے سے اہل سنت کی کتابوں میں بھی آپ جائیے تو جتنے مقاتل ہیں اس میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ تاریخ طبری میں آپ کو مل جائے گا، تاریخ یعقوبی میں آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا جو اہل سنت کی کتابیں ہیں، اور اہل تشیع کتابیں ہیں، اعلام الورا ہے، اثبات الوصیہ ہے، بحار الانوار ہے، سید ابن طاووس کی کتابیں ہیں، بے شمار کتابیں ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے واقعے کی طرف اور تفصیل سے اور اجمال سے اشارہ کرتی ہیں۔ اور دیکھیں اب کہاں سے سوال ہے۔ السلام علیکم زید بھائی اور مولانا صاحب، میں اکرم اللہ بڑگام کشمیر سے میں بول رہا ہوں۔ مولانا صاحب سے میرا سوال یہی ہے کہ اگر محرم شروع ہوتا ہے تو پہلے سے لے کر 30 محرم تک کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ مجھے تفصیلات کے ذریعے مجھے بیان کیجیے کہ کس دن روزہ رکھنا ہے، کس دن نہیں رکھنا ہے۔ اگر سبھی محرم میں رکھنا روزہ ہے تو میں رکھوں گا روزہ۔ مجھے اس سوال کا جواب دیجیے باقی۔ جی ہاں، سوال روزہ کے سلسلے میں کہ محرم میں روزہ رکھنا کیسے۔ محرم میں دیکھیں 2 تاریخیں، 9 تاریخ اور 10 تاریخ، تاسوعا اور عاشورہ، ان 2 دنوں کے روزے کی مذمت کی گئی ہے اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں میں۔ ان دنوں کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو روکا نہیں گیا ہے، منع نہیں کیا گیا ہے۔ جی اس کے بعد سوال کون سا ہے؟ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب، میں کشمیر اکرم اللہ بڑگام سے میں بول رہا ہوں۔ مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ مجھے روزے رکھنے کا بہت شوق ہے، کیا میں سال بھر میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ اگر رکھ سکتا ہوں تو مجھے بتا دیجیے کن کن ایام میں روزہ رکھنا جائز ہے، کن کن ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے۔ وسلام۔ جی ہاں، ان کا سوال ہے روزے کے سلسلے میں، وہ کہنے ہیں کہ ہم سال بھر روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو کیا رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اچھی بات ہے، شوق ہے اگر روزہ رکھنے کا تو رکھیے، لیکن چند دنوں کے روزے کو منع کیا گیا، جیسے عید الفطر کا روزہ ہے، عید الاضحیٰ کا روزہ ہے، ان 2 دنوں کے عیدیں کو۔ اسی طریقے سے محرم میں جب آئیں گے تو 9 تاریخ کا، 10 تاریخ کا روزہ، عاشور کے دن کا روزہ جو کہتے ہیں، اس دن روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اور بقیہ اگر وہ جو سفر میں آپ نہیں ہیں تو، بیمار نہیں ہیں تو، ان تمام صورتوں کے علاوہ اگر سال بھر روزہ رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ اور اب کہاں سے ہے سوال؟ عصمت علی ملک باغنان کھاجتی بھیا، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد۔ بھیا ہمارا حضرت مولا علی مشکل کشا مسجد میں قاتل ہوا تھا، تو اسی لیے ہم لوگ کیوں مسجد میں جائے گا، یہ پوچھنا ہمارا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین السلام کو مسجد کوفہ میں قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، تو کیا ہمیں مسجد میں نماز کے لیے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسین علیہ مولا کائنات کو ضربت لگی مسجد کوفہ میں اور خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، یہ ایک درجہ، ایک مقام، منزلت ہے۔ مقام کو، دن کو، ان تمام دنوں کو، وقتوں کو، جگہوں کو تقدس حاصل ہے، اس سے اس شخص کو مرتبہ ملتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ دوسرا انسان اس جگہ پر نہ جائے یا اس جگہ عبادت نہ کرے یا اس دن عبادت نہ کرے، ایسی بات نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام روز عاشور اگر شہید کیے گئے تو کیا ہم روز عاشور 10 تاریخ محرم کے ہم نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ جو ہے وہ واجبات ادا کریں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اس دن ہم کو جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو یاد کرنا چاہیے،
مسجد جائیں تو مسجد ضرور جائیں، تاکہ ہم امام مولا کائنات کی محبت میں یہ بتا سکیں کہ اگر آپ نے سجدے کی حالت میں، نماز کی حالت میں آپ نے شہادت پائی ہے، ضربت کھائی ہے، تو ہم اسی محبت کے تقاضے کو ادا کرتے ہوئے کبھی مسجد سے رشتہ نہیں توڑیں گے، کبھی ہم اپنے نماز کو مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ نہیں ادا کریں گے۔ اس طرح کا تعہد ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو مسجد جانا چھوڑ دینا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ جی اس کے بعد سوال کہاں سے ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام صنم زینب ہے اور میں 6 ایئرس اولڈ ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ میری مما کہتی ہیں کہ 2 چوٹی نہیں باندھنی چاہیے کیونکہ قبر میں سانپ لٹکائے جاتے ہیں، کیا یہ سچ ہے شرامی؟ تھینک یو۔ یہ بچی کا سوال ہے کہ میری ممی کہتی ہیں کہ 2 چوٹی نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ قبر میں 2 سانپ ہیں۔ نہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ممی سے بتا دیجئے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مولانا نے اسلام میں ایسی کوئی جو ہے وہ بات نہیں بتائی گئی ہے کہ 2 چوٹی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ بتائیے کہ انسان کو غلط کام اور برے کام نہیں کرنا چاہیے، ورنہ قبر میں سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے اور عذاب ہوگا۔ برے کام کرنے سے عذاب ہوتا ہے، اس طرح کا کام برا نہیں مانا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ بریک کے درمیان میں جو چیزیں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں اس پہ غور کیجئے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔